پروگرام سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ میں ہوں عروسہ چودھری، اور آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بمپی روڈ ٹو پیس کے ٹاپک کے اوپر۔ کل بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور وہ جو بمپی روڈ ٹو پیس تھا اب وہ کافی حد تک ایک مزید جو ہے بری سچویشن کا شکار ہے، کیونکہ ہم ایران اور امریکہ کی جب بات کرتے ہیں تو ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے تھے، اور اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان تو کیا گیا تھا، لیکن جو اب تک کی تازہ پیش رفت ہے اس کے بعد ایران کی جانب سے جو ہے حملہ کیا گیا، 3 بحری جو ٹینکر ہیں وہ تباہ کیے گئے، تجارتی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا جو کہ قطر اور سعودی کے تھے، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے جو ہے نہ صرف ان کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے 80 تقریباً جو مقامات ہیں وہاں پر میزائل داغے گئے ہیں، اور ایران نے بھی اب ان کا جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ ایک پیس ٹاک، ایک پیس معاہدہ جس کے لیے ہمیں کئی مہینے لگے، اور پاکستان نے اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا، اور بہت سارے ممالک اور تمام دنیا یہی چاہتی تھی کہ یہ جنگ بندی جلد سے جلد ہو جائے۔ وہ جنگ بندی کے بعد دوبارہ سے جنگ کے جانب جو ہے نا وہ رخ اختیار کر رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار رضا کھرل صاحب جنہوں نے اس ٹاپک کو یہ ٹائٹل دیا تھا، ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کل تک تو یہ ایک بمپی روڈ ٹو پیس تھا، اب ایک میزائل کے نتیجے میں یہ روڈ تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ایک پریشان کن چیز ہے، کیونکہ اس سے صرف ایک پوائنٹ، ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، اس سے ملک متاثر ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ اپریہنشنس تو ایسی تھیں کہ یہ اسپوائلرز بھی بے شمار ہیں بیچ میں، اور ان اسپوائلرز نے جیسے لیبنان میں رول پلے کر رہے ہیں کہ اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے، تو یقیناً بارہا ایران کہہ چکا ہے کہ اس کے انٹرسٹ اور اس کے بہت سارے مفادات ان ملکوں کی سلامتی کے ساتھ بھی جڑے ہیں، تو اس لیے انہوں نے بار بار اس معاہدہ جو MOU سائن ہوا تھا، اس MOU کی دوسری کلاس کے اندر لبنان میں جنگ بندی کرنے کی طرف سب سے پہلی بات کی گئی تھی، اور اس پہ امریکہ نے بھی کمٹ کیا تھا کہ جنگ بندی کر دی جائے گی اور اسرائیل کو باز رکھا جائے گا کہ وہ یہاں حملے اب نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ کہ ایک مسلسل یہ، دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں، کچھ کلازز اس MOU میں کہ جو بالکل ڈسکرپشن مانگ رہی تھیں، انٹرپریٹیشن ان کی اپنی اپنی کی جا رہی ہے، بالکل ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ اس کا بھی نقصان ہوا ہے کہ اس انٹرپریٹیشن کی روح سے یہ کہ ایران یہ کہتا ہے کہ سوائے عمان کے کوئی اور اختیار ہی نہیں رکھتا، کسی طرح کا بھی حق ہی نہیں رکھتا اس آبنائے ہرمز پر، جس کے اوپر لڑائی اور کانسنٹریشن رہی ہے لڑائی کی، جبکہ اس آبنائے ہرمز کے اندر کم از کم 4 اور ممالک بھی شامل ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں، جہاں سے ٹریڈنگ ہوتی ہے ان کی، تو یہ ان کے لیے یعنی ایک طرح سے مسلسل سلامتی کا۔ دوسری طرف امریکہ کہتا ہے کہ ایران اس بہانے سے آبنائے ہرمز پر اپنے اختیار کے بہانے سے مختلف ٹینکروں سے یا دیگر ممالک سے ٹیکسز وصول کر رہا ہے، اور یہ سراسر آبنائے ہرمز کے آزادی یا وہاں پہ کام کرنے والے، وہاں پہ ان ممالک کی جو تجارت ہے اس کے اوپر ایک قدغن ہے جس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یوں یہ ٹریگر کر جاتی ہے، اور پھر کل یہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے جس میں پہلے ان ٹینکرز کو اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد جواب میں 85 مقامات پر امریکن فورسز نے حملے کیے، اور اس کے نتیجے میں کئی مقامات پر نقصان بھی ہوا، جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس جنگ کے کئی اثرات ہوں گے۔ بالکل اثرات ہوں گے، لیکن سر دیکھیں، اگر ہمیں بہت وقت لگا دو ممالک کو ایک نیگوسیشن ٹیبل پر بٹھانے میں، اینڈ دین اس نیگوسیشن کو کامیاب کرنے میں، اور اگر ہم آج کی صورتحال دیکھتے ہیں اور جس طرح سے امریکہ کا بیان سامنے آیا، اینڈ دین ایران آگے سے رسپونڈ کر رہا ہے، تمام جتنے بھی مذاکرات اب تک ہوئے تھے وہ اسکوئر ٹو زیرو از ایکول ٹو زیرو پہ چلے گئے ہیں، تو اب جو پیس نیگوسیشنس ہیں وہ کس پوائنٹ سے اب سٹارٹ ہوں گے؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اسٹیٹمنٹ، جس میں اس نے کہا کہ ڈیل از ڈیڈ، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ دیر از روم فار ٹاکس، ٹھیک ہے، ٹاکس کنٹینیو، تو اس کا مطلب جب تک روم ہے ٹاکس کے لیے تو امید بھی قائم ہے۔ تو دونوں ممالک کو ہوش کے ناخن ضرور لینے چاہیے، اور خاص طور پر ایران کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آبنائے ہرمز پر اس کا بے شک اختیار ہے، لیکن چیزوں کو ٹھنڈا کرنا ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا، بالکل، یعنی حملہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایران پر، ٹھیک ہے،
امریکن تنصیبات پر ہوتا ہے تو وہ بھی برادری اسلامی ممالک کے اندر واقع ہیں. بالکل مڈل ایسٹ پورا کا پورا اس کے اندر اس وجہ سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے ان ممالک میں بھی ہوئے جا رہا ہے. اور جو محبت تو نہیں ہوگی کہ جہاں حملہ ہوگا, جس ملک پر حملہ ہوگا وہاں محبت تھوڑی ہوگی, وہاں تو نفرتیں پھیلیں گی, اور یہ نفرتیں آگے پھر فردر نفرتوں کا باعث بھی بن سکتی ہیں اور خطے میں مستقل بدامنی کا باعث بھی بن سکتی ہیں, جس سے معاشی حیثیت کئی ممالک کی اس کے ساتھ ساتھ اور تباہ ہو سکتی ہے یا متاثر ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ایران نے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے, بہت مزاحمت کی ہے, لیکن اب یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ممالک اور کیا ایرانی عوام اور کیا علاقے کے لوگ اور کیا دیگر ممالک کیا اتنے لمبے عرصے تک متحمل ہو سکتے ہیں اس طرح کی لڑائی کے اور اس طرح کی جنگ کے, جس کا نقصان بے تحاشا ہو اور آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے. بالکل سر, دیکھیں جو بھی صورتحال ہے اس سے صرف ہم ایران کی بات نہیں کریں, ایون امریکہ کو جو نقصان پہنچا ہے اور جو مہنگائی کی لہر اس وقت امریکہ میں ہے اور جس طرح کے چیزیں امریکہ سے بھی سامنے آ رہی ہیں, امریکہ بھی زیادہ دیر تک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں جو روم فار نیگوسیشن جیسے ہم نے کہا یا لچک جو ہے وہ دونوں ممالک کی جانب سے دکھائی جانی چاہیے. لیکن اب پاکستان کے کردار کی اگر ہم بات کریں, اور جیسے ہم نے بات کی کہ نیگوسیشن تو ہوں گی, لیکن اب نیگوسیشن کن پوائنٹس, کیا ہم دوبارہ زیرو سے شروع کریں گے یا ہم کسی اوپری سطح سے یا درمیانی سطح سے یہ چیزیں شروع ہوں گے؟ یہ ٹوٹل 3 کلاسز کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس ایم او یو میں. یعنی کلاس نمبر 1 کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, اس لیے کسی بھی ملک کو پہل نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری کلاس ہے لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے. لبنان کی جنگ بندی نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سمر کرتی رہے گی, معاملات خراب ہی رہیں گے جب تک وہ تیسرا فریق شامل ہے. کلاس نمبر 5 کی بات آتی ہے کہ اس کلاس نمبر 5 میں آبنائے ہرمز کی آزادی اور آبنائے ہرمز میں بلا روک ٹوک آمد و رفت جہازوں کی ہونا ضروری ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ڈیبیٹیبل ہیں اور تینوں میں ہی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں. اس میں اب ثالث ممالک ڈیفینیٹلی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو دوبارہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کیا جائے اور ان 3 کلاسز کو ایڈریس کیا جائے. اگر یہ 3 کلاسز ایڈریس ہو جاتی ہیں تو یقیناً تو یہ پیس ڈیل پرماننٹ ہو جائے گی. اور اس کا یہ کہنا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ جو اس ڈیل کو ڈیڈ سمجھتے ہیں یا ڈیڈ ہو گئی ڈیل, تو یقیناً وہ اب بہت سارے ایسے مقامات میں نے دیکھا ہے ان کے بیانات کو کہ وہ ریورس بھی ہو جاتے ہیں اور ریورس کر لیتے ہیں اپنے بیانات کو اور سافٹ کارنر بھی کریٹ کر لیتے ہیں. جلدی امید ہے یہ سافٹ کارنر کریٹ کر لیں گے, لیکن ان 3 کلازز پر ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے اور ان 3 کلازز کو ہی ایڈریس کیا جانا چاہیے. اگر یہ ایڈریس ہو جاتی ہیں تو یقیناً خطے میں بھی امن ہوگا, دنیا میں بھی امن ہوگا, اور جو تجارت اور معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے وہ دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. سر, پاکستان کے کردار کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کا اگلا سٹیپ, کیونکہ ابھی تک کوئی باضابطہ کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی ہے, بٹ ڈیفینیٹلی چونکہ پاکستان بھی اس پیس ٹاکس میں سب سے اہم کردار ادا کرتا آیا ہے اور سب سے آگے رہا ہے, تو اب آگے پاکستان کی پیش رفت کس طرح سے ہوگی؟ ڈیفینیٹلی پاکستان اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا کہ پاکستان نے بے شمار انویسٹ کیا ہے اس امن کو بحال کرنے کے لیے, امن کی طرف لانے کے لیے ان ممالک کو. تو پاکستان وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب یہ سارے اب ڈیفینیٹلی متحرک ہیں اور کسی طرح سے بھی ان کو مزید تباہی بربادی پھیلانے سے روکنے کے لیے کوشاں ہوں گے اور ہیں بھی. تو یقیناً آپ ایک آدھ دن میں آپ دیکھیں گے پیش رفت ہوتی, موومنٹ ہوتی, اور اس موومنٹ کے نتیجے میں مثبت نتائج آتے بھی ہم دیکھیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ ٹائم ہے پاکستان کے لیے بھی, قطر کے لیے بھی. یہ جو ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, درمیان میں ان معاملات صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یقیناً ان کے اوپر اب بہت زیادہ اور ذمہ داری آ رہی ہے اور زیادہ چیلنجز ہوں گے اور ان چیلنجز کا جواب دینا ڈیفینیٹلی ضروری ہے. پاکستان کی صورتحال کے اوپر بھی تھوڑی دیر میں آ کے بات کریں گے. ابھی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے, اور پاکستان کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے کردار میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی چیزیں چل رہی ہیں اور اس پہ کوئی نہ کوئی آگے ہمیں پیش رفت نظر بھی آئے گی. لیکن اگر ہم پاکستانی حالات کی بات کریں اور سچویشن کا جو اثر آنے والا ہے ممالک کے اوپر اس کی بات کریں تو رضا صاحب, پاکستان ابھی پچھلی مہنگائی کی لہر سے پوری طرح جو ہے نہیں نکلا تھا. اگر ہم تیل کی قیمتوں کی بات کریں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات کریں تو وہ ابھی تک پوری طرح ریورس نہیں ہوئی تھی کہ اتنا بڑا جرک آ گیا ہے اور دوبارہ سے عالمی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے, باقی تمام چیزوں پہ اس کا اثر پڑا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ پاکستانی معیشت کو اور پاکستان کے اندرونی معاملات کو کتنا افیکٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت 6 سے 7% بڑھی ہے. بالکل. اور اس کے بڑھنے سے کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی اثرات ہوں گے. جب کم ہوئی ہے تو ہمارے پاس اثرات پورے نہیں پہنچے, نہیں, لیکن یہ بڑھے گی تو یقیناً یہ ہم سب جو ہے نا وہ لرزاں ہو جاتے ہیں ایسی خبروں پہ. تو یہ ہوں گے اور پھر ان کے اللہ کرے یہ پیس پروسیس چل پڑے, اور پیس پروسیس چل پڑا تو یقیناً یہ ٹھہراؤ آ جائے گا. نہیں تو عالمی منڈی میں جب بحران کی کیفیت ہوگی تو وہ ممالک جو بیرونی کہتے ہیں مصنوعات پر جن کا انحصار ہے, اندرونی سے زیادہ امپورٹس پہ ہے, تو یقیناً ان کو مہنگی چیزیں ملیں گی تو وہ بیچیں گے بھی مہنگی اپنی عوام کو, اور عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی چلی جائے گی. تو اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو متحرک ہو کر اپنا ثالثی کا کردار بھی کرنا چاہیے. اس میں نہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے بچاؤ ہے بلکہ ہر ترقی پذیر ملک کی عوام کے لیے بچاؤ ہے, بہتری ہے. اور جنگ تو تباہی کا نام ہے نا, بالکل. جنگ تو کوئی کسی کے فائدے میں نہیں رہی. اخیر جنگ جو ہے نقصانات اور کئی دہائیاں پیچھے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو امید ہے عوام ان ممالک کی بھی جو لڑائیاں کر رہے ہیں ان کی بھی وہاں پہ کچھ ان کے اپنے گورنمنٹس کو فورس کر رہی ہوگی کہ اب بہت ہو گیا, بہت جنگیں ہو گئی, کیونکہ جنگیں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی, کسی کے لیے بھی فائدہ مند جنگ ثابت نہیں ہوتی. اور جب ہم بات کریں امپورٹ کے حوالے سے اور ان ممالک کے حوالے سے جن کا انحصار امپورٹ کے اوپر ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان بھی انہی ممالک میں سے آتا ہے. سر, اب چونکہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے, ہم کافی عرصے سے اس طرح کی سینیریوز کو فیس کرتے آ رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی جھڑپ چل پڑی ہے یا ایران اور امریکہ کے معاملات ہیں, یا جب ہم رشیا کے پچھلے جو کچھ عرصے میں معاملات چلے, تو یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے. تو کیا ایسے میں وہ ممالک جو امپورٹ پر بہت زیادہ انحصار کریں, کیا انہیں اپنی پالیسیز میں اور خاص طور پر پاکستان کو کیا اپنی پالیسیز میں, اپنی چیزوں میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی اپنا اس انحصار جو امپورٹ کے اوپر ہے جس کی وجہ سے ہماری تمام معیشت جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کو کم کریں تاکہ ہمارے لیے بھی چیزیں تھوڑی آسان ہو جائیں؟ یقیناً مینوفیکچرنگ اور ویلیو ایڈیشن پاکستان کو بھی کرنی چاہیے. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہاں پہ بے شمار ایسے صنعت کار ہیں جو بہتر سے بہتر مصنوعات بنا سکتے ہیں. ایسے ہنرمند لوگ ہیں جو اچھے سے اچھی چیز بنا سکتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے برین ڈرین کی, کہ وہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کو اگر ہم روک کر ایسی صنعتیں لگائیں جو پاکستان میں امپورٹ کے انحصار کو کم کریں تو ڈیفینیٹلی ہماری چیزیں یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پلاننگ کی ضرورت ہے, اور ہر جو شعبہ ہے زندگی ہے اس کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں نا کہ نو دائی سیلف, یعنی اپنے آپ کو پہچانے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستانی اپنے آپ کو پہچانے, اور اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خود انحصاری کی طرف ہم آئیں, اور انڈیویجولز بھی اور ریاست بھی, اسٹیٹ بھی یہ اپنا ذمہ اس طریقے سے ادا کرے کہ لوگ خود روزگار کی طرف جائیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو یقیناً یہ مسائل بہت تیزی سے حل بھی ہو سکتے ہیں. مسائل تبھی بڑھتے ہیں جب آپس میں اتفاق نہیں ہوتا, اور جب ہوموجینٹی نہیں ہوتی پالیسیز کے اندر, اور کنٹینیوٹی نہیں ہوتی پالیسیز کے اندر. پالیسی میں ایک طرح کا کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو ایک متفق ہو کر ایک مسئلے پر آنا چاہیے. اور وہ لوگ جو خلفشار پیدا کرتے ہیں ان کی بھی سر کو بھی بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہوں یا دیگر علاقوں میں ہوں, خاص طور پر KPK میں ہوں, جن کی وجہ سے معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے یا وہ جو دہشت گردی آ رہی ہے ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ بیرون ملک سے آ رہی ہو, فارن فنڈڈ جس طریقے سے پراکسیز تنگ کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کو. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ لوگ یکسوئی سے
اپنے رزق کی طرف جا سکیں, انہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ فلاں علاقے میں یا خدا نخواستہ کسی علاقے میں کوئی سر پھرا آ کے کوئی نقصان نہ کر جائے. یہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سیکیورٹی یعنی پیسفل اور سیف انوائرمنٹ چاہیے کام کرنے کے لیے. بالکل, اور یہ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے. سب سے پہلے سیف انوائرمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پاکستان میں بھی ہم اگر جب تک یونٹی نہیں آئے گی لوگوں کے درمیان, عوام کے درمیان, حکومت کے درمیان, اپوزیشن کے درمیان, تب تک ہم ایسی پالیسیز شاید اس طرح سے امپلیمنٹ کرنے میں اور لانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جو قوم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے, جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, تو جو بات ہم سب سے پہلے پاکستان کی کرتے ہیں تو پاکستان کو سامنے رکھ کر وہ پالیسیز بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب کا یکتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ثالثی کی اگر ہم بات کریں, اب وہ کچھ ملک جو شروع سے ہی پہلے دن سے ثالثی میں اپنا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یا کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس پورے پروسیس کو سبوٹاج کیا جا سکے. تو اب جو کہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سے چیزیں سچویشن ایسکلیٹ ہوئی ہے, اور کون کون سے ممالک ہیں جو اس میں اہم, جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ تو ہیں, اور کون سے ممالک ہیں جو اس میں اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یورپی یونین ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہ اب بھی یہی ایڈوائز کر رہے ہیں دونوں وارنگ پارٹیز کو کہ وہ اجتناب کریں, لڑائی نہ کریں, لڑائی کم کریں, مسئلے حل کریں, پیس ڈیل کو آگے چلنے دیں, 60 دن کا انتظار کریں, بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بے شمار ایسے ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ. پاکستان تو ظاہر ڈائریکٹلی ثالثی میں ہے اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو اس طریقے سے امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑائی نہ کریں, اور بہتر ہے کہ ان جو حل طلب مسئلے ہیں ان کو میزبانی پر مذاکرات کی میز پر آ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یقیناً کوئی سنے گے بھی, امید ہے سنے گے بھی, دنیا میں امن قائم ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, تیسرا جو پوائنٹ ان کا ہے, دو پوائنٹس ہیں جو ایسے ہیں جن پر سب سے زیادہ آتا ہے. ایک تو آبنائے ہرمز والا, ٹھیک ہے, دوسرا یہ جو تیسرے فریق کی بات ہے. ان کیس چونکہ امریکہ کا ہم نے دیکھا ہمیشہ ایک لوپ ہول امریکہ چھوڑ دیتا ہے جہاں پر اسرائیل کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ لوپ ہول اسی طرح سے قائم رہتا ہے اور چیزیں ایسکلیٹ ہو جاتی ہیں تو خدا نخواستہ معاملات کس جانب جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسکلیٹ تو ہو چکی ہیں نا, یعنی یہی ایک خدشہ تھا, یہ خدشہ تھا, اور مسلسل ایک دن میں آپ دیکھیں 85 مقامات پر اٹیک ہوا ہے. تو یہ ایک چھوٹا تو نہیں رہا, ایک بڑا اٹیک ہوا اور بڑے واقعات ہوئے ہیں اور ان میں نقصانات بھی ہوئے ہیں. یقیناً انفراسٹرکچر بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا اسے بھی, تو یہ بات نہیں. اور لیکن ایک مسلسل ایک چیز کہی جا رہی تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بیانات اس طرح کے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب جنگ ختم ہو رہی تھی یا پیس ڈیل کی بات ہو رہی تھی تو امریکہ اور ایران کر رہے ہیں. اسرائیل جو تیسرا بڑا فریق تھا اور جس نے جنگ کو ایک طرح سے ہوا دے کے رکھی تھی, اس کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں لگائی گئی تھی کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے اور اس کو بھی جنگ ختم کرنے میں فیصلہ ادا کرنا ہوگا. تو یہ پھر ایک چیز اور نکلی کہ نہیں جی اس سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز مختلف ہو گئی ہوں, لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, بار بار اسے پروٹیکٹ کیا گیا, اور اس کی جو بدتمیزیاں ہیں, جو اس کی مطلب وارداتیں ہیں خاص طور سے لیبنانی عوام کے خلاف, ان کو اگنور کیا گیا ہے اور اس طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. تو یہ خطرناک چیز ہے کہ امن کا مطلب تو پھر سب کے لیے امن ہے نا. غزہ میں رہنے والوں کے لیے بھی امن ہے, فلسطینیوں کے لیے امن ہے, لیبنان کے لوگوں کے لیے امن ہے, اور ان سب کے لیے امن ہے جو اس جنگ میں بری طرح مار کھا رہے ہیں. تو جب وہ امن قائم نہیں ہوا تو یقیناً یہ خدشات لاحق ہو کے یہ ایسکلیٹ کرے گی. لیکن اب یہ کہ وہ ممالک جو بین الاقوامی طور پر بہت زیادہ متحرک ہیں, بااثر بھی ہیں, وہ اپنا کردار ادا کریں گے یقیناً, تاکہ یہ نہ ہو مسلسل عمل ڈیریل نہ ہو. ڈیریل ہو گیا تو خدا نخواستہ لڑائی اور بڑھے گی اور نقصانات اور زیادہ ہو جائیں گے.
بالکل. تو مورل آف دا ڈسکشن پھر یہی آتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایران اور امریکہ تو ایک نیگوسیشن ٹیبل پر آ چکے ہیں اور بات چیت بھی چل رہی ہے, لیکن جو تیسرا فریق ہے جو بار بار اس پوائنٹ کو ایسکلیٹ بھی کرتا ہے اور پھر سم ہاؤ اس کی غلطی کو اگنور بھی کیا جا رہا ہے, وہاں پر اس تھرڈ پارٹی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا بھی سم ہاؤ امریکہ کی ذمہ داری میں آتا ہے, اور امریکہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تو ہی اس میں امن ممکن ہوگا. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج بات کریں گے ہم کے پی کی اسمبلی کے حوالے سے. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کی جانب سے مختلف خبریں سامنے آ رہی تھی, مختلف بلز جو ہے وہ پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن پھر کے پی اسمبلی نے کہا کہ ہم ایک ایسا بل لے کر آئیں گے کہ سب چونک جائیں گے. تو اس بل کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے چلیں. رضا صاحب آپ بھی ذرا سنیے گا. اراکین جو آفتاب عالم آفریدی صاحب ہیں, لا منسٹر ہیں کے پی اسمبلی میں, انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی وی آئی پی پروٹوکول, سفری مراج جو ہیں وہ تاحیات آفیشل پاسپورٹ تمام ایم پی ایز اور ان کی شریک حیات کو دیے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس جو ہے اس سے انہیں استثناء حاصل ہوگا. ارکان اسمبلی کی گاڑیاں اور ان کا پورا عملہ تمام ملک بھر کے ٹول ٹیکس جو ہیں ان کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے. ایئرپورٹ, ریسٹ ہاؤسز اور ارکان اور ان کی فیملی جو ہے وہ تمام ہوائی اڈوں اور وی آئی پی لاؤنجز تک انہیں ایکسیس دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں, سرکاری بیگمات کو پروٹوکول ایم پی ایس کی بیگمات کو اسمبلی سے باقاعدہ شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے جن کا احترام کرنا پولیس اور ایف آئی اے سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا. سیکیورٹی کی بات کریں تو پروٹوکول ہر ایم پی اے کو خود بخود کیٹیگری بی میں دیا جائے گا, جبکہ خطرے کی صورت میں اس کیٹیگری کو اے میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں ان کے ساتھ ہوگا. اسلحہ لائسنس ہر ممبر کو غیر ممنوعہ بور 8 کے ہتھیاروں کے لائسنس کی اجازت ہوگی. 4 لائسنس بالکل مفت ہوں گے جو کہ تاحیات ہوں گے. 4 لائسنس مقررہ سرکاری فیس پر ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی حراست سے انہیں استثناء حاصل ہے. سیکشن 10 کے تحت کسی بھی ایم پی او کو کسی بھی قانون کے تحت حفاظتی حراست میں نہیں لیا جا سکتا. اسپیکر کی پیشگی اجازت ہوگی. اس کے خلاف مجرمانہ مقدمہ ایف آئی آر ہونے کی صورت میں پہلے ہمیں اسپیکر سے اجازت لینی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں, بیوروکریسی کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ سرکاری میٹنگز بلانے کا اختیار ایم پی ایس کو دے دیا گیا ہے. کسی بھی وقت حلقے میں وہ میٹنگ بلا سکتے ہیں. افسران کی حاضری انہوں نے لازم قرار دے دی ہے. تمام متعلقے جو افسران ہیں ان کو اس میٹنگ میں حاضر ہونا ہوگا, اس کے پابند ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے حوالے سے بڑی خبریں آئیں جی. عدم حاضری پر پرچہ اگر کسی صحافی کو اسمبلی یا قائمہ کمیٹی کی جانب سے طلب کیا جائے اور وہ حاضر نہ ہو تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ غلط رپورٹنگ پر سزا. اگر کوئی صحافی یا ادارہ اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ غلط رپورٹ کرتا ہے یا اجازت کے بغیر کوریج کرتا ہے تو اسے 3 سال قید, 3 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب میں جب پڑھ رہی تھی تو صرف میں سوچ رہی تھی کہ کے پی کی گورنمنٹ کا ذکر تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن جب انہوں نے کیا تو انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. تو 1 بائی 1 سر اس پہ آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو بلو پاسپورٹ ہے, سب سے زیادہ جو تنقید ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ کے پی کے منسٹرز جو مختلف بات کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہ کہ یہ بل پہ سفارش کرتا ہے کیونکہ بلو پاسپورٹ جاری کرنا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اس کا کام ہے, منسٹری آف انٹیریئر سے یہ جاری ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس حساب سے ابھی اس طرف کو جا رہی ہیں کہ اس طرف کہا جائے گا. جو دلچسپی والی بات ہے کہ مرات اور پھر یہ کہ کسی بھی قسم کی قانون شکنی یا کہیں وائلیشن بھی کر لیتا ہے کوئی ایم پی اے یا اس سے متعلقہ, تو پھر وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ اسپیکر کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہے اس کام کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو یا ایک ممبر اسمبلی کو عام لوگوں سے مختلف کر دیتے ہیں کہ عام لوگوں کے خلاف کارروائی جب چاہے پولیس کر سکتی ہے, اور پولیس کے پاس کوئی اپلیکیشن آتی ہے ایف آئی آر کے لیے تو وہ اس کے خلاف لکھے, لیکن اس معاملے میں
امتیازی سلوک روا رکھا گیا مبینہ طور پر، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو امیج کریٹ کیا ہوا تھا یا جو بات اور دعوے کیے جا رہے ہوتے تھے عام طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا بانی کہتے تھے، وہ سراسر اس کی بالکل الٹی طرف چل پڑے ہیں، اور پھر وہی مرات جن کا کچھ عرصہ پہلے تک پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ممبران کے حوالے سے الزام لگائے جا رہے تھے، تنقید کی جا رہی ہے، وہ بہو وہی عمل آپ خود کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ کے خاص طور پر گورنمنٹ ہے، پھر اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتی نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا، بلکہ اس کے ہمارے بارے میں یہ افواہیں ہیں، جبکہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ 6 مئی 2026 کو گورنر اس پر دستخط کر دیے تھے، وہ تو گورنر جب دستخط کر دیے یا دوسری صورت میں بھی اگر دوبارہ یہ پاس ہو جاتا ہے تو گورنر کے دستخط کی بھی ضرورت نہیں، مینڈیٹوری ہو جاتے ہیں، ایک طرح اسے کرنے ہی ہوتے ہیں بالکل۔ تو وہ سب کچھ پاس ہو گیا اور وہ قانون بن گیا، اور مرات بھی مل گئی، 80,000 کی تنخواہ تو کہی جاتی ہے، لیکن مرات آپ جو ہے کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں، گھر کے آپ کو کرائے کے مد میں الگ سے پیسے ہیں، اور فرنیشنگ بہت کے مد ساری میں الگ اس سے طرح پیسے، ضروریات زندگی جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً یہ ہر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ادھر تو جو سیلری ریز ہوتی ہے کسی ایم پی اے کی یا ایم این اے کی یا کسی اور وزیر کی، وہ تو کئی 100% کے حساب سے ہوتی ہے، جبکہ جو عام لوگ ہیں گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ 7% بھی بڑھا دیں تو حکومتیں مختلف طریقوں سے اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے بہت بڑی سخاوت کر ڈالی ہے اور دان کر دیا ہے ان کے اوپر، عوام کے اوپر، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 7-8% بالکل آپ کی بات بالکل درست۔ اچھا سر، ایک اور سوال میرا، عوام کے ساتھ تو وہ جو سلوک کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، صحافیوں کا کیا قصور ہے؟ مطلب وہ پنجاب اسمبلی کی بات ہو، وہ کے پی اسمبلی کی بات ہو، آج آ کے بندوق صحافیوں پر کیوں تان لی جاتی ہے؟ اچھا، یہ نا مختلف پریٹیکسٹ سے نا آزادی اظہار جو ہے یا پریس کی آزادی ہے نا اس کو قدغن لگاتے ہیں۔ بالکل، یہ ترقی پذیر ممالک کا یہ ایک طرح سے شیوا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مبینہ طور پر جس ملک کے بھی بات کریں آپ، وہاں پہ یہی اصول ہوگا کہ فلاں وجہ سے یا فلاں وجہ سے ہم صحافی کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، یہ کریں گے تو یقیناً یہ پروپیگنڈا کریں گے۔ حالانکہ آپ کے سٹینڈرڈز ہیں، صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، ادارے پچھلے 100 سال سے 60 سال سے کام کر رہے ہیں جو فلٹر کرتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، جب سے الیکٹرانک میڈیا مارج وجود میں آیا ہے، براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ایسوسیشنز ہیں جو فلٹر کرتی ہیں اور پھر روکتی ہیں۔ اگر کوئی غلط مواد شامل کرتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے جو غلط طور پر خبر دیتا ہے اس کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ پریٹیکسٹ یہ استعمال کرتے ہیں لیجسلیچر کے لوگ، تو یقیناً یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑا یعنی قدغن لگا دیتے ہیں صحافیوں کے اوپر، آزادی صحافت کے اوپر، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی عام آدمی اپنے حقوق سے محروم ہوتا ہے تو صحافی اس طرح سے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پاتے، ظاہر ہے ان کے اوپر قدغنیں بے شمار ہوتی ہیں اور وہ اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، اور اب بھی پیکا ایکٹ کے تحت، فلاں ایکٹ کے تحت بے شمار صحافی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ آزادی صحافت یقیناً عام بندے کی آزادی کی بات ہے، بالکل عام بندہ جو انڈر پریویلیجڈ ہے یا جو جس کے حقوق کی محرومی ہے، جو مظلوم ہے، اس کی آواز بنتے ہیں صحافی۔ تو جب وہ آواز دبائی جاتی ہے تو یقیناً سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ظلم اور بڑھتے ہیں اور مسائل اور پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح تو پریویلیجز دی جاتی ہیں مختلف منتخب ممبران کو، ایک خاص طبقے کو پریویلیجز دی جاتی ہیں، اور جو باقی کا جو طبقہ ہے اس کے جو باقی بیسک اختیارات ہیں، آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ آپ کی میرے خیال ہے ویری کلوز ٹو یور سیلف نا، کہ آپ کو اپنے اظہار کرنے کی بھی جو فریڈم ہے وہ بھی اگر آپ سے چھین لی جائے تو پھر صرف سارے کے سارے اختیارات، ساری کی ساری مراعات صرف اگر ایک ہی طبقے کے لیے رہ جائیں گی تو پھر جب ہم پہلے بات کر رہے تھے تو پھر ملک سب سے پہلے پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ ہم جو علم برداری کرتے ہیں حق کی، سچ کی اور لوگوں کے حقوق کو اجاگر کرنے کی، یقیناً ہم پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے تاکہ ہم اس پر کام کرتے رہیں، اور ان مخالفتوں اور ان کہتے ہیں کہ بعد مخالف کے باوجود آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں، تو ایک دن آئے گا ڈیفینیٹلی متعلقہ ادارے اور متعلقہ جو ہیں
یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ عام آدمی کی آواز اور اس کی مظلومیت کو سنے بغیر معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا تقاضا ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے سوشل جسٹس سسٹم کو اجاگر کیا جائے، ان کی داد رسی کی جائے اور ان کو وہ حقوق مہیا کیے جائیں جس سے سوسائٹی کے اندر امن بھی ہوگا، سوسائٹی محفوظ بھی ہوگی اور سوسائٹی آگے پروگریس بھی کرے گی۔ اور سوسائٹی میں کوئی طبقہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میری ایفرٹ تو کسی کام کی نہیں رہے گی کیونکہ کوئی مانے گا ہی نہیں، تو یقیناً جب لوگ مانیں گے، احترام کریں گے اس کی رائے کا، تو یہ سوسائٹی اور زیادہ ترقی کرے گی۔ تو انشاءاللہ یہ ایک دن آئے گا، لیکن ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف صوبوں نے جو لیجسلیشن کی ہے پریویلیجز کے حوالے سے اور آزادی صحافت پر جو قدغنیں لگائی ہیں مبینہ طور پر، وہ آزادی صحافت پر نہیں ہے، وہ افراد کی آزادی پر ہیں اور ملک کی ترقی کی جو راستہ ہے اس کو روکنے والی ہے۔ ایک بڑی قدغن ہے۔ تو امید پہ دنیا قائم ہے۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا وہ حق بھی ہم سمیت سب کو ملنا چاہیے، اور وہ تمام ادارے اور خاص طور پر وہ تمام حکومتیں جو ایک کے بعد دوسرے میں آتی ہیں اور ایک کے بعد دوسری اسمبلی میں یہ بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن سے دور کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں اوور آل ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے اور اس سوسائٹی کے حق میں اوور آل اینڈ پر صحیح ثابت نہیں ہوں گی۔ جو اس بات کو جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، واپس آتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے کی، کافی سیریس باتیں تھیں، لیکن رضا صاحب جاتے جاتے ایک اچھی خبر بھی آئی ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے ساری باتیں کی ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کے حق میں اگر کوئی بات آئے تو وہ ہم نہ کریں۔ اپنا چھت اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم کا ایک منصوبہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتوں میں 2-3 بڑے افسوسناک واقعے ہم سامنے آئے، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی، اور ایک اور دو ٹیوشن سینٹرز کی 2 مختلف دنوں میں چھت گری، جس کے نتیجے میں ایک دن 14 بچے اور اگلے دن ایک بچہ جاں بحق ہوا، جو کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ جس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا ایک اچھا قدم سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے جو منصوبہ ہے اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا جو منصوبہ ہے، اس میں 2 کیٹیگریز کا اضافہ کر دیا۔ ایک پہلی کیٹیگری جو آلریڈی موجود تھی کہ وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، جن کی ملکیت میں کوئی گھر نہیں ہے، انہیں 1 کروڑ تک کا قرضہ فراہم کیا جا رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے۔ اب وہ لوگ جن کے گھر کی چھتیں کمزور ہیں اور وہ ان کے پاس پورا سرمایہ نہیں ہے، ان کو اس کیٹیگری میں شامل کر کے 5 لاکھ روپے کا قرضہ جو ہے ان لوگوں کو فراہم کیا جائے گا، اور وہ لوگ جن کے پاس گھر ہے اور وہ ایک اور منزل اس کے اوپر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی قرضہ فراہم کیا جائے گا، جو کہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جہاں پہ ہم نے ایسے افسوسناک واقعے دیکھے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی بات ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بہت اچھا قدم ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ ہم گزشتہ 50-60 سالوں سے سلوگن سنتے آ رہے ہیں کہ چھت روٹی کپڑا اور مکان، تو یہ ایکچولی یہ اب اس طرف موو کر رہے ہیں کہ روٹی مہیا ہونا چاہیے، کوئی بندہ بھوکا نہیں ہونا چاہیے، روزگار ہونا چاہیے۔ جس طرح سے کل ہم ایک سٹوری پہ کام کر رہے تھے کہ اپنا روزگار، اپنی زمین، اپنا روزگار، اپنا کھیت، اپنا روزگار۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک اچھا قدم ہے کہ لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے تو چھت ہونی چاہیے، ان کا مکان ہونا چاہیے، اور اس مکان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک اعتماد زندگی میں آ جاتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر آپ کے پاس ہے، تو یہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔
ہاں، اور خاص طور پر اس معاشرے اس معاشرے یہ اچھا قدم ایک اچھا قدم ہے. اور خاص طور پر اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے اور آپ کے گھر میں ایسی چھت ہے جو کمزور ہے یا آپ کے گھر کو مرمت کی ضرورت ہے تو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ایک اچھا قدم سامنے آیا ہے. اور وہ لوگ جو اس بارے میں نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے کہ جو لوگ اپنی چھت کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں, کمزور چھتیں ہیں, ان کو 5 لاکھ, اور جو ایک نئی منزل تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 10 لاکھ روپے قرضہ جو ہے فراہم کیا جائے گا. اور اس حوالے سے مطلب ہم بات کرتے تھے کہ روٹی اور کپڑا اور مکان, ان تینوں میں سے مریم نواز کی جانب سے ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے. اس طرح کے اور کون کون سے منصوبے ہو سکتے ہیں جس سے ہم اس چیز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تاکہ عوام کے اندر جو ٹرسٹ ہے وہ دوبارہ سے بلڈ ہونا شروع ہو جائے؟ جی دیکھیے, ٹرسٹ کی بات نہیں, عوام کے حقوق کی بات ہے کہ عوام کا حق ہے کہ انہیں روزگار مہیا ہو, روزگار کے مواقع ہوں, اور عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں گھر مہیا ہو, عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں صاف اور شفاف پانی مل رہا ہو, عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں بہترین ماحول مل رہا ہو. تو میرے نزدیک نا کئی اور ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, جیسے میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے, اور بڑے شہروں میں اس طرح کی کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کئی لوگ مجبوراً بہت سارے ایسے کام کرنے پر مجبور ہیں جہاں پہ ہیزرڈس ہیں, ہیلتھ کے ہیزرڈس ہیں, وہاں پہ ان کی سروائیول کے مسئلے ہیں. ان لوگوں کے لیے روزگار, ان لوگوں کے لیے بیک اپس وغیرہ ہونا کا ضروری, روزگار کے علاوہ وہ لوگ جو ایسی سچویشن میں کام کریں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس اور محفوظ اقدامات کرنا وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اب ریسنٹلی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے انشور کیا تھا خاص طور پر کہ مختلف ہاسپٹلز سرکاری سطح پہ ہیں, ان میں ادویات مہیا کی جائیں اور فری آف کاسٹ ادویات مہیا ہونی چاہیے. لیکن ساتھ یہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں بہت سارے علاقوں میں یہ ادویات پہنچ نہیں پاتی ہیں, اور یقیناً اور اس کے وجہ سے یا نتیجتاً لوگوں کو, مریضوں کو ادویات مہنگے داموں اسٹور سے خریدنی پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے. اگر بندے کو صحت کی سہولت مفت مل جائے تو آدھے غم ختم ہو جاتے ہیں, تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحت پہ اور تعلیم پہ بہت بے تحاشا خرچ کرنا پڑ رہا ہے پیرنٹس کو, اور یہ اگر کم ہو جائے اور لوگوں کی توجہ ڈیفینیٹلی پھر روزگار اور ہنر کو بہتر بنانے کی طرف ہوگی. پھر اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ ماڈرن جو سکلز ہیں وہ ہر شہر اور ہر گلی میں مہیا کیے جائیں, ایمرجنسی بیسس پر کیے جائیں. یہ ایمرجنسی ہونی چاہیے لاگو تعلیم کے میدان میں. ہم گزشتہ 50 سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ تعلیم کی ایمرجنسی لاگو ہوگی, وہ کبھی لاگو نہیں ہوئی. یہ بھی مریم نواز صاحبہ کو کرنا چاہیے کہ ایکچولی اب تعلیم کی ایمرجنسی لاگو ہونی چاہیے. سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر کے نقصان یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ نہ وہ سرکاری رہے ہیں نہ پرائیویٹ رہے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ بھی سسٹینیبل نہیں ہے پروجیکٹ. تو اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کو بہتر کریں. استاد کی رسپیکٹ زیادہ ہونی چاہیے. ہم پچھلے 5-6 سالوں میں یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ استاد کی رسپیکٹ اس طرح سے نہیں, اور بلکہ ڈی گریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال چاہے مختلف ہو, مختلف وزراء نے اب بھی اور ماضی کے وزراء نے, مجھے یاد ہے مراد راز صاحب اور ان لوگوں نے وہ بھی یہی جواز دیتے تھے کہ استاد اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم نہیں دلواتے بلکہ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں. تو جناب اس کا جواز یہ ہے کہ آپ سرکاری اسکولوں میں سہولیات ہی کہاں دے رہے تھے. جب آپ کچھ دے ہی نہیں رہے تھے تو اساتذہ کو لامحالہ اپنے بچوں کو بھی دیگر جگہوں میں بھیجنا پڑا. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسکول بہتر پرفارم کریں اور تعلیم مفت ہو تو بہتر ہے کہ آپ نے سرکاری اسکولوں کے اندر بھی وہ سہولیات مہیا کریں جو پرائیویٹ اسکولوں میں چھوٹے سی بلڈنگز میں مل جاتی ہیں. وہ بڑی بڑی بلڈنگز جو ہے وہ خالی ہمیں ویران کدہ نظر آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے سٹیپس ہونے چاہیے کہ لوگ آسانی سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے کم از کم 20-30 سالوں میں لاہور میں یہ بیٹ کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ چیلنج کیوں کرے, کہ کوئی 1 درجن بھی سرکاری اسکول نہیں بنے ہوں گے. نہیں بنے, نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی سرکاری اسکول کسی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنا ہو. کہ ہمارے ایک 2 سینئر کولیگز ہیں. سروائیول ہی بہت مشکل ہے سر. جی, پرانوں کا سروائیول بہت مشکل ہے. اچھا, آپ بنائیں گے نہیں تو پھر یقیناً جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں ان کی پرفارمنس اور زیادہ پور ہو جائے گی, اور ایجوکیشن فرینڈلی آپ پالیسی نہیں بنائے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک کمپوننٹ نہیں صحیح ہو سکتا جب تک کہ دوسرا کمپوننٹ جو ہے اس کو آپ صحیح نہیں کرتے, اور کئی کمپوننٹ مل کر
ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کھیت ہمارا کاروبار آپ بہتر کر رہی ہیں, اس طرح اربن ایریاز میں خاص طور پر یعنی 1,50,00,000 کی آبادی لاہور میں ہے, اور ہر روز ہزاروں خاندان لاہور میں ٹرانس مائگریشن کر رہے ہیں کہ وہاں سے نکل کے چھوٹے علاقوں سے نکل کے جہاں پہنچ رہے ہیں, اور پھر واپس جا رہے ہیں. ان کو ہمیں چاہیے کہ ان علاقوں میں جہاں سے وہ آئیں وہاں سہولیات دیں, تاکہ لوگ اس وجہ سے نہ بھاگیں اپنے علاقوں سے کہ وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے. آخری کمنٹ, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اوور آل سچویشن کی, اور ہم نے بات کی ایجوکیشن کی ایمرجنسی کے حوالے سے بھی, ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات تو ضرور کریں, ہم ابھی تک اپنا نصاب چینج نہیں کر پائے. وہ سکلز جن کا ہم ذکر کریں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکلز امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, سکھانے کی ضرورت ہے, وہ بجائے اس کے کہ ہم بڑے لیول پر سکھائیں. ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے نصاب میں کچھ ایسی ضروری تبدیلیاں کرنی چاہیے کہ بچے جب جیسے ہی وہ اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرے وہ ساتھ ساتھ سکلز کی طرف ڈائریکشنز کو لینا شروع کر دیں. میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ سٹڈیز کے دوران ہی ایک ٹائم ہونا چاہیے سکلز دینے کا. مطلب ہمارے نصاب کا حصہ ہونا ہائی چاہیے. اسکول ہے, چاہے وہ آرٹس کا ہی بچہ ہے, ہیومینٹیز کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, جنرل سائنس کا وہ بچہ ہے یا سائنس کا بچہ ہے, اس کے ایک پیریڈ لازمی ہونا چاہیے کہ جس میں صرف کمپٹیشن یہ ہو کہ کون سا سکل کس کو آتا ہے, تاکہ وہ سکل اچھا. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ اس سکل کی پروڈکٹ کو وہاں پہ اسکول میں ڈسپلے کیا جانا چاہیے, اور پھر ٹرین کرنا چاہیے ہمیں بچوں کو کہ ہاؤ ٹو سیل دیئر اسکل. بالکل, یعنی اسکل کی مارکیٹنگ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. مجھے کچھ آتا بھی ہے, میرے پاس کوئی اسکل بھی ہے, لیکن میں اسے بیچ نہیں پا رہا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اسی بات سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے, کیونکہ وقت کم ہے, لیکن یہ گفتگو بہت اہم ہے. وہ نصاب جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس نصاب میں خاص تبدیلی اور اس میں ان سکلز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت انیشل سطح پر بچوں کو اس کے اندر ان چیزوں میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کا ایپٹیٹیوڈ بلڈ ہو سکے اس طرح سے, اور جو چیزیں ہیں وہ اوور آل پھر بہتری کی جانب جا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.